السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کی قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ زہرا خاتون کی آنکھوں میں مارے اہانت کے آنسو بھر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رافع؟ بھول گئے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ سامنے تمہارے ماں باپ کھڑے، نہ کوئی ملازم۔ خالد صاحب نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں اسے ڈانٹا، مگر اس کے دل و دماغ پر ایسی بے یقینی چھائی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری شمولیت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ اپنے بال پکڑے پورے کمرے میں چکرا رہا تھا۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بھائی، ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے نہیں بتایا، امبر منمنائی۔ اگر یہ سرپرائز ہے امبر، تو یہ میری زندگی کا بدترین سرپرائز ہے۔ اس نے جن نظروں سے سب کو گھورا، زہرا خاتون کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مگر سیرت میں کیا خرابی ہے بیٹا؟ مجھے لگا تھا وہ تمہیں پسند آئے گی۔ ان کی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ امی، مجھے آپ پر حیرت ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اپنے بیٹے کی پسند ناپسند کو نہیں جان سکیں۔ 4 دن کی جان پہچان میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکی عمر بھر میرے ساتھ چل سکے گی۔ وہ تابڑ توڑ سوالات لیے ان کے روبرو کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے بیٹا؟ خالد صاحب کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا تھا۔ حیرت ہے، آپ لوگوں کو وہ کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ تم ساریہ کی بات کر رہے ہو رافع؟ خالد صاحب بھی کچھ توقف کے بعد بولے تھے۔ رافع نے نظروں سے ہی تائید کر دی۔ مگر ساریہ تو… امبر کی بات کو خالد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ ناسمجھی سے باپ کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ساریہ سے بات کرو، اگر وہ راضی ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم سنبھال لیں گے سب۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالد صاحب؟ زہرا خاتون کو جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ خالد صاحب نے ان کو بھی ادھر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر رافع نے جیسے خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ باپ کو دیکھا اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تھینکس ابو۔ آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی دھن میں کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ خالد صاحب کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ کیا کہا آپ نے ابھی؟ منگنی ہوئی ہے؟ کوئی مذاق ہے کیا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں گلناز کو؟ رافع کے جاتے ہی زہرا خاتون پھٹ پڑی۔ دھیرج بیگم، تمہارا بیٹا ہمیں بے خبری کا تانا دے کر گیا ہے نا، ابھی اسے پتہ چلے گا کہ یہ خود کتنا بے خبر ہے جب یہ ساریہ سے یہ بات کہے گا اور وہ انکار کر دے گی۔ وہ ازحد مطمئن تھے۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ساریہ کے والد آئے تھے میرے پاس، امبر کے دیور کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے، اور بقول ان کے دونوں کی رضامندی شامل ہے اس میں۔ وہ بس مجھ سے خاندان کی معلومات اور مشورہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، فارس نے مجھے خود بتایا تھا کہ کسی کانفرنس میں اس کی اور ساریہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے بھائی کو لاعلم کیوں رکھا اب تک۔ ان دونوں کی باتیں سن کر زہرا کو اطمینان ہو گیا تھا، مگر دکھ بھی تھا کہ ان کا بیٹا نامراد لوٹنے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں یہاں؟ سیرت کو پانی پیتے ہوئے پھندا لگ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی پشت پر کھڑے شامل خان کو دیکھا، جو خطرناک تیوروں سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ اپنی دانست میں وہ اس وقت گھر پہ تنہا تھی۔ شامل صاحب صبح آفس چلے گئے تھے۔ ہانیہ اسکول اور گلناز کچھ خریداری کے لیے نزدیکی سپر اسٹور تک گئی تھی۔ وہ کچن کی صفائی میں مصروف تھی، مگر اس وقت شامل کی واپسی اسے بری طرح کھٹکا گئی تھی۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے، پھر جب شادی میں نین مٹکے ہو رہے تھے اور تمہاری مکار ماں نے بھی فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری بھانجے پر ہاتھ صاف کر لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے سیرت کی کلائی جکڑی کہ اس کی رگوں میں گردش سے لہو تھم سی گئی۔ ہتھیلی میں دبا کانچ کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ چپ چاپ سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے فرار ہو جاؤ گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا؟ اب بتاتا ہوں تمہیں کہ مجھ سے ہوشیاری کتنی مہنگی پڑتی ہے لوگوں کو۔ وہ اسے باہر گھسیٹنے لگے، مزاحمت کی کوشش میں ٹوٹے ہوئے کانچ سیرت کے پیر میں جا چبھے۔ پلیز انکل، مجھے چھوڑ دیں، وہ برابر منتیں کر رہی تھی۔ چپ کر بدذات، میں تیرا کوئی انکل ونکل نہیں لگتا۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ میں لہو کا ذائقہ گھل گیا۔ سنسناتے گال کے ساتھ وہ ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی۔ شامل اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے آئے تھے۔ ان کا دماغ کھول رہا تھا جب سے انہیں خالد صاحب کی کال موصول ہوئی تھی، جو ان سے نکاح کی تاریخ پر مشورہ مانگ رہے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے خود کو سنبھال کر بات ختم کی تھی، مگر اس کے بعد وہ آفس میں ایک لمحہ نہیں رک سکے تھے۔ وہ شدید حیران تھے گلناز کی جرأت اور اپنی لاعلمی پر، اور شومئی قسمت آج سیرت تنہا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اتنے ہی نکاح کے ارمان مچل رہے تھے تو مجھ سے کہا ہوتا، دل و جان سے اپناتا تمہیں جانے من۔
انہوں نے اسے کمرے میں دھکیلتے ہوئے پشت پر دروازہ بند کر دیا۔ سیرت کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ شیطان یقیناً اس پر غلبہ پا لینے والا تھا۔ اسے پیروں میں کانچ کی چبھن بھی بھول گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے بخش دیں انکل، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ دیکھو جانے من، جس پھول کی خوشبو میں سونگھ لوں اسے میں مسل دیا کرتا ہوں، اسے کسی دوسرے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اسے قابو کرنا چاہا۔ سیرت صورت سے مخالف سمت میں پلٹی، مگر اس کا دوپٹہ شامل کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ انکل آپ کو ہانیہ کا واسطہ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ خاموش! اب کی بار شامل کا ہاتھ اتنی زور سے اٹھا کہ سیرت منہ کے بل پلنگ کے کنارے پر جا گری۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، سرخ لہو کی تیز لہر اس کے ملائم جلد میں درار ڈال گئی تھی۔ وہ اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ شامل نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر اسی کے دوپٹے سے باندھ دیے تھے۔ پاپا مجھے بچا لیں! دل کی گہرائیوں سے اس نے سب سے پہلے اپنے مرے ہوئے باپ کو پکارا تھا۔ کہتے ہیں کہ درد اور تکلیف میں انسان کو سب سے پہلے وہی شخص یاد آتا ہے جو اس کے دل سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ کیش کاؤنٹر پر اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہوئی گلناز کو اچانک شدید گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں اچانک ان کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہ اندھا دھند گھر کی طرف بھاگی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شامل کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ کچن میں فرش پر کانچ بکھرا تھا جس میں سے خون کے نشان بنتے ہوئے کچن سے سیرت کے کمرے تک جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گلناز نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے دروازہ بجانے کی بجائے کیرنگ پر لٹکتی سارے گھر کی چابیوں کا گچھا کھینچا اور مطلوبہ کمرے کی چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، مگر اندر کا منظر اسے دہلیز پر ہی پتھر کر گیا۔ زخمی پیر اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بے بس پڑی سیرت اور اسے زبردستی کرتے ہوئے شامل خان۔ وہ چوکھٹ نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ شامل اور سیرت نے ایک ساتھ پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ فطری طور پر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوئے اور وہی لمحہ سیرت کو توانائی بخش گیا۔ صورت سے ہاتھ کھولتی وہ بھاگ کر گلناز سے لپٹ گئی۔ آ گئی تم؟ کیا سوچا تھا تم نے میری ناک کے نیچے یہ چکر لگاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں تمہیں… انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اگلے لمحے گلناز کے روبرو آ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر گلناز کے تھپڑ نے ان کی بات کو مکمل ہونے سے روک دیا تھا۔ ایک زوردار دھکا دے کر انہوں نے شامل کو کمرے سے باہر نکالا تھا اور خود کو سیرت کے ساتھ کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔